عبادت کما حقوق کر ہی نہیں سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ہم بھرپور کوشش کریں اپنی طرف سے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ نماز کے اندر ہمارا دھیان اور کسی طرف نہ ہو، اور دیگر معاملات کے اندر ہم جو ہے اللہ کی رضا اس کے پیش نظر رکھیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں. لیکن اس کے باوجود یہ جو اعمال جن کا کرنا فرض اور لازمی ہے، مثلا نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، عورت پر پردہ کرنا، دیگر معاملات، اگرچہ یہ فرض ہیں لیکن ان فرائض کے علاوہ، یعنی یہ تو ہمیں ہر حال میں کرنے ہی کرنے ہیں، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن ان کے علاوہ جو عمل ہیں، وہ عمل جو اگرچہ کسی انسانوں کے متعلق ہوں تو ان عملوں کو بھی ہم بالکل حقیر نہ سمجھیں، ان عملوں کو ہم جو ہے وہ چھوٹا نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل ہی ایسا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو ہے وہ سبب بن جائے اور ہمارے جو ہے نا وہ بیڑا پار ہو جائے، ہماری جو ہے آخرت بن جائے. اس لیے بھائیو، دنیا میں ہر انسان کو اپنی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے کہ بس میری جو آخرت ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے. اور ہر انسان اپنے لیے جیتا ہے، اپنے لیے جینا تو کوئی کمال نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے، یعنی کہ اپنے جو فرض اعمال ہیں وہ سارے کے سارے پورے کیے جائیں. اس کے بعد جو ہے وہ خود جتنا علم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہر لحاظ سے دوسرے بندے کی رہنمائی کی جائے، دوسرے بندے کا تعاون کیا جائے، اور کسی کے بارے میں اچھے خیال، اچھے جذبات رکھے جائیں، یہ بھی نیکی ہے. اور انسان کے ذہن میں ہر وقت یہ فکر سوار ہو کہ میں دوسروں کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں، میں فلاں بندہ مجبور ہے، میں اس کا مداوع کس طرح کر سکتا ہوں، وہ فلاں بندہ ہے وہ اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، میں اس کی مصیبت کس طرح دور کر سکتا ہوں. یعنی اس جذبے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی دے دیتے ہیں. یہ دیکھو کتنا کوئی یہ مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ایک دل بنانے کی بات ہے. اور بھائیو یہ تو وہ دور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی ہی اچھی لگتی ہے. وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا قیامت کے برابر ہوگا، فرمایا فتنے ہوں گے ہر طرف سے جو ہے وہ شیطان کے وار ہوں گے، شیطان نوجوانوں کو برگلا رہا ہوگا، شیطان مردوں کو اور اچھے عمل کرے گا اور دل کو سنوارے گا، دل کو صحیح بنائے گا. فرمایا کہ اس کا عمل پہلے لوگوں کے صحابہ کرام کے عمل کے، خیر القرون کے لوگوں کے عمل کے. دیکھیں نیکی جو ہے نا وہ ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکی کو سیو اور محفوظ رکھنا، دو الگ چیزیں ہیں. بعض دفعہ انسان نیکی کرتا ہے لیکن اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. کیا اس نیکی کو جو ہے وہ بندہ ایسا کام گناہ کر لے گا جس کی وجہ سے وہ نیکی برباد ہو جائے گی. تو نیکی کو محفوظ کرنا، اب ہم نے بڑی مشکل سے مثلا نماز پڑھی ہے لیکن بعد میں ہم ایسا گناہ کرے کہ نماز کی عبادت بھی ضائع ہو جائے. ایک مشکل سے بڑی مشکل سے ہم نے کام کیا ہے اور ہم اپنا ہر عمل یہ ہم سوچیں کہ جب یہ ہمارا ہر عمل ہمارے سامنے کیا جائے گا، ہم ایک مشقت کر بھی رہے ہیں. مثلا ہم نے محنت کی، ہم لیٹے ہوئے تھے، ہم بڑی مشکل سے اٹھے، نیند اپنی ختم کی، ہم نے وضو کیا، پانی ٹھنڈا تھا وضو کیا ہم نے، یا پانی بہت گرم تھا گرمیاں تھی ہم نے اس میں وضو کیا، پھر سخت لو کے پھر بھی ہم نے جو ہے وہ نماز پڑھی. اب وہ جو نماز ہے اصل میں مقصد تو ہمارا یہ دھوپ میں جانا یہ چیزیں نہیں ہے، مقصد تو ہمارا نماز ہے. اب وہ نماز جو ہم نے پڑھنی ہے تو اس نماز کو ہم اس طریقے سے بنائیں کہ گویا کہ آخرت کے اندر وہ نماز ہے نا وہ ہمارا عمل مقبول ہو جائے. اور وہ اسی صورت میں ہے جب ہم آخرت میں یہ چیز سامنے رکھیں گے کہ یہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں گے کہ آپ کا یہ عمل ہے جو آپ نے کیا تھا. تو اگر اس عمل کے اندر روح نہیں ہے، اس عمل کے اندر حقیقت ہی نہیں ہے اور اس عمل کے اوپر ہمارا خود دل ہی مطمئن نہیں ہے. اصل بات تو ہمارے خود اپنے دل مطمئن ہونے کی ہے. جب ہمیں اپنی نمازوں کے اوپر خود ہی اعتماد نہیں ہے، ہمیں اپنے روزوں پر ہم خود ہی مطمئن نہیں ہے، ہمیں اپنی عبادت سے خود ہی دلی سکون نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے اس کے اوپر؟ یہ نہیں ہو سکتا. نبی پاک نے فرمایا کہ تیرا نفس، آپ نے فرمایا کہ تیرا قلب جو ہے وہ مفتی ہے تیرے لیے، تیرا نفس جو ہے وہ تجھے بتا دیتا ہے کہ یہ کام تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ کام تو غلط کر رہا ہے. انسان اگر نماز پڑھے، انسان اگر روزے رکھے، انسان اگر کسی سے سلام کرے، انسان اچھے اخلاق کے ساتھ کسی سے بولے، انسان اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اس سے بنتا ہے، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کے دل کے اندر انسانیت آتی ہے اور انسان کو اور شوق پیدا ہوتا ہے اچھے عمل کا. اگر کسی بھی عمل کے اوپر اور اچھے عمل کا شوق پیدا ہو تو یہ یقین کر لیں کہ یہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے، وگرنہ ہمارا دل جو ہے نا وہ اس طرح نہ ہو جاتا، نرم نہ ہوتا. اور اگر ہمارا دل جو ہے وہ اس چیز پر نرم نہ ہو،
اور ہمارے دل میں وہ شوق اور ذوق نہ پیدا ہو تو پھر ہم سمجھیں کہ وہ ہمارا عمل جو ہے نا اس میں گڑبڑ ہے، وہ ہمارا عمل جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کو قابل قبول تو ہم نے بنانا ہے، کوشش کرنی ہے۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم خود جو ہے وہ محنت کر کے اس عمل کو ٹھیک بنائیں، اس کے لیے دینی کتابوں کی رہنمائی لیں اور ان کے لیے ہم جو ہے وہ مطالعہ کریں، پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم علماء کرام کی، جو اولیاء اللہ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی ہم صحبت میں بیٹھیں۔ اور جب ہم یہ جو کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن کی بدل دیتی ہیں تقدیریں، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو صوفیہ ہیں، یہ اولیاء ہیں، انسان کا دل دماغ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بٹھا دیتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ گئی، جب ہمارے دل کے اندر ایک عمل کرنے سے سکون پیدا ہو گیا، جو کہ ہم نے کسی شیخ سے، کسی اللہ والے سے بیٹھ کر وہ اپنے دل کے اندر کیفیت پیدا کر لی، جب ہمارے دل میں وہ حالت بن گئی، بس اب پھر ہمیں جو ہے نا وہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ اب ہم جو بھی عمل کریں گے گویا کہ ہم اس سٹیج کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں سے ہمیں لذت اور جہاں سے ہمیں مزہ آنا عبادت کا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جب ایک چیز ہمارے سامنے بطور نمونہ کی آ گئی ہے تو پھر اسی چیز کو ہم سامنے رکھ کر آگے جو بھی عمل کرتے جائیں گے وہ ترقی ہم کرتے جائیں گے اور وہ بڑھتے جائیں گے اسی عمل کے اندر۔ تو اس لیے بھائیو، اچھے عمل کرنے کے لیے یہ تو شیخ کی صحبت ہے اور یا پھر اپنے اکابرین کی جو کتب ہے ان کی مطالعہ اور کتب بینی ہے۔ کتب پڑھنے سے اور اپنے جو ہے نا اکابرین سے یا اپنے بزرگوں سے ملاقات کرنے، یہ دو ذریعے ہیں اصلاح قلب کے۔ اور انسان کا دل ہی ہے، اگر دل انسان کا صحیح بن جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ کیسی بات آپ نے فرمائی، ان فی الجسد لمضغہ، آپ نے فرمایا کہ جسم کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلوت الجسد کلو، جب وہ صحیح ہوتا ہے جسم کا گوشت وہ ٹکڑا تو وہ فرمایا کہ پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، جب وہ ایک لوتھڑا وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھیں کہ ہمارا جو قلب ہے اگر یہ صحیح ہے تو ہمارے سارے کے سارے اعضاء بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر ہمارے دل جو ہے نا وہ اس میں بیماری ہے، اس میں حسد کی بیماری ہے، ہم جب کسی کے پاس بڑا مال دیکھتے ہیں، کسی کی بڑی ہم عزت دیکھتے ہیں اور کسی کی بڑی ہم نے گاڑی دیکھی، ہم نے کہا کیوں گاڑی اس کے پاس ہے، اس کے پاس ختم ہو جائے ہمارے پاس آ جائے، یہ کیوں اس کے پاس کوٹھی ہے، یہ کیوں اس کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، ختم ہو جائے ہمارے پاس آ جائے۔ یہ حسد ہے کہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی ہمارا عزیز ہے، ہم نے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اس کے پاس یہ چیز ختم ہو جائے اور میرے پاس یہ چیز آ جائے، اس کو یہ چیز کیوں ملی ہے۔ یہ حسد اس نے یہ ہمارے دل کی بیماری ہے، اس نے دل میں جو پیدا ہونے والی نیکی تھی اس کے بیج کو کاٹ دیا ہے، اب وہ بیج نہیں اگنے دیتی ہے۔ اسی طرح ہمارے دل جو ہے نا وہ اس کے اندر غیبت ہے، ہم نے جو ہے وہ کسی کی دل کے اندر کسی کی نفرت جو ہے بٹھائی ہوئی ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں صاف نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈانٹ کر منع فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے کسی کی شکایتیں نہ لگایا کرو کہ فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، میرا دل سب کے بارے میں صاف رکھو۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے آج ہم بھی یہ عمل کر کے دکھائیں۔ ہم کہیں کسی کے بارے میں ہمارے سامنے نہ شکایتیں لگاؤ کہ فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، ہر ایک کا عمل اپنے ساتھ ہے، ہم سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں کیسا